قریش نے 100 اونٹ مقرر کیے تھے آپ کو زندہ مردہ لانے پر، کہ جو آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیا۔ سراقہ بن مالک انہی اونٹوں کے لالچ میں پیچھے بھاگے تھے۔ یہود کے جو 3 قبیلے تھے، نذیر، قینقاع، قریظہ، تینوں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، اور یہ تینوں یہاں اس لیے آباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب حج پہ تشریف لائے، جب واپس جا رہے تھے مدینہ سے گزرے تو انہوں نے پہچانا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئے گا، تو انہیں اجازت لی کہ ہم یہاں رہیں گے، ہماری نسلیں ان پہ ایمان لائیں گی۔ وہ کم بخت ہوئی آدھا عدو بنے۔ جب اب خیبر سے گزرے تو کچھ لوگوں نے، چونکہ خیبر اور مدینے کا جغرافیہ ایک جیسا، میں خیبر بھی گیا ہوں، تو انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ ان سے لڑائیاں لڑنی پڑی، اور وہ بڑے جنگ کے بعد وہ فتح ہوئی۔ جو بالکل جاہل تھے وہ ایمان لے آئے، جو جاننے والے تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو وہ انتظار کر کے چلے جاتے تھے، جب دوپہر چڑھ جاتی پھر چلے جاتے تھے۔ تو اب یہود کا علم دیکھو، بنو قینقاع کا ایک آدمی اپنے کوٹھے کی چھت پہ چڑھا تو قبا کی طرف نظر پڑی تو غبار اڑ رہا تھا۔ غبار کچھ ایسے ہیولے سے نظر آ رہے تھے۔ یہ 8 ربیع الاول ہے، اس حد تک ان کو پتا تھا کہ یہ کب پہنچیں گے۔ اس نے یوں منہ کر کے اعلان کیا، یا بنی قیلہ، قیلہ اوس خزرج کی ماں کا نام، یا بنی قیلہ جاء نبیکم۔ اتنا ان کو پتا تھا، اور ایمان سے محروم۔ تو اس دن وہ انتظار کر کے جا چکے تھے واپس۔ تو جب اعلان ہوا کہ تمہارے نبی آ رہے ہیں تو پھر سب نے دوڑ لگائی۔ تو ان کے آنے تک چونکہ فاصلہ ہے، 5-6 میل کا فاصلہ ہے، آپ اتر چکے تھے، اور ایک چٹان کی اوٹ میں آپ تشریف فرما تھے۔ اس میں سایہ، ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی شدید تھی۔ تاریخ ممکن ہے آگے پیچھے 16 مجھے یاد پڑتی ہے۔